अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज पूरा दिन अडियाला में गुजरा, आपको रिपोर्ट किया कि वहां पर क्या सूरत हाल थी, किस तरह से क्रैकडाउन किया गया या किस तरह से गिरफ्तारियां हुई, कितनी बड़ी तादाद में रहनुमा थे या नहीं थे, खान की बहनें कितने गुस्से में थी, बुशरा बीबी का चेकअप किया गया, डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल पहुंची जहां उन्होंने बताया जी जो बुशरा बीबी की सर्जरी हुई है वो कामयाब हो गई है, लेकिन उनकी नजर कितनी देर में वापस आएगी उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुशरा बीबी का जो मामला है वो खान से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर ये भी खबर आई कि कुछ 40 मिनट की बुशरा बीबी की और खान की आज अडियाला जेल में मुलाकात करवाई गई है। ये सारी चीजें आपके सामने रखी और फिर तकरीबन 8:30 बजे के करीब आपको यह भी बताया था किस तरह से पुलिस ने चारों तरफ से धरने को घेर लिया है, लाइटें बंद कर दी गई हैं और पुलिस वाले आगे आ गए हैं और प्रिजनर वैन भी आ गई है। और उसको देखकर ही वर्कर और खासतौर पे जो पीटीआई के रहनुमा थे वो डिस्पर्स हो गए थे और बिलाखिर तादाद कम होने के बायस अलीमा खान ने भी धरना खत्म करने का फैसला किया। अब क्या दो अहम चीजें आज इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है, अलीमा खान के हवाले से जो उन्होंने मुतालबा किया है और फिर कुछ ये जो पीटीआई की क़यादत जिस तरह से लेटी हुई है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला हुआ है उस हवाले से भी जरा बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए जी, खान की बहनों ने आज हाथ जोड़कर एक ही बार बार अपील की, उन्होंने कहा हमारी खातर ना आओ, अपने वोट बैंक के लिए आ जाओ, अपनी सियासत बचाने के लिए आ जाओ। वो क्या है, वो है ना गजल भी, रंजश ही सही दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। उन्होंने कहा हमारे लिए ना आए, उस खान के लिए आ जाएं जिसके लिए आपने, जिसकी वजह से आपको वोट मिला है। हम नहीं कह रहे, आपके अपने लोग खैबर पख्तूनख्वा वाले इवन मुतालबा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको वोट दिया है उसके लिए ही आ जाएं। और फिर उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी, उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी क्यों नहीं आते? अलीमा खान ने कहा मैं धरना तो खत्म कर रही हूं लेकिन मुतालबा अगेन वही कर रही हूं, मुतालबा कर रही हूं कि अगली बार 10,000 ओहदेदार अडियाला आए। अलीमा साहब सवाल किया गया कि उन 10,000 में से सुहेल अफरीदी भी हैं? कहा सुहेल अफरीदी भी ओहदेदार हैं, वो कौन सा चपड़ासी हैं, तो जाहिर है वो भी आए, उनको भी आना चाहिए, उनका भी लीडर है, उनकी भी खान ने तरबियत की है, तो ये क्या मामला है? फिर ना एक सहाफी ने अलीमा खान से पूछा क्या आप सुहेल अफरीदी की हिकमत अमली से मुतमिन हैं? अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब क्या होना चाहिए, यस और नो? लेकिन अलीमा खान ने एक तीसरा जवाब दिया, यानी होना तो चाहिए था जी मुतमिन हूं, जी मैं नहीं मुतमिन। अब उन्होंने कहा, अलीमा खान ने कहा कौन सी हिकमत अमली? यस और नो तो तब हो कोई हिकमत अमली हो, कौन सी हिकमत अमली? खामोश रहने की हिकमत अमली? देखिए, मैं आज भी लिख रहा था, मैंने ट्विटर पे लिखा कि मुराद शहीद साहब को एक और किताब लिखनी चाहिए। एक तो उन्होंने लिखा था ना वो नीम शब का रकीब, दुरूदे नीम शब का रकीब, किस तरह की किताब थी। अब इनको एक और अपने बागी शागिर्दों के बारे से भी किताब लिखनी चाहिए। फिट गए ना, मसलहत पसंद जो टीम थी, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ XYZ, पिट गए, नाकाम हो गए। लेकिन ये जो नजरियाती टीम थी ये उनसे 1000 दफा बुरी पिटी है। ये तो बुरी तरह, ये तो खेल, वो तो खेल कर पिटे, खेल खिला के पिटे, ये खेले भी नहीं, ये बुरी तरह पिट गए, नाकाम हो गए। बहरहाल अब अलीमा खान की जानब से अपील की गई है कि सब जो है वो अडियाला जेल पहुंचे। और दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से खबर है, सुहेल अफरीदी ने कबायली अवामी नुमाइंदों का अहम जिरगा आज ही रात वजीर आला हाउस में तलब कर लिया है, जिसमें कबायली पार्लियामेंटेरियन शिरकत करेंगे। जिरगे में ड्रोन हमलों, अमनो अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली मुशावरत होगी। मुस्तकिल अमन के क़याम और मुतासरा इलाकों के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ अहम फैसलों का इम्कान है, क्योंकि वहां पर हालात ख़राब हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुसलसल ड्रोन हमले हो रहे हैं। अच्छा, छोड़ दें सारी चीज़ों को, पूरा दिन ज़ाहिर है आपके सामने यही रिपोर्ट किया क्या अडियाला की सूरत हाल है, क्या वहाँ पे थी। यानी देखिए, जब हम गए, हम तो आमतौर पे, मैं तो जल्दी पहुंच जाता हूँ अडियाला, तकरीबन 12 बजे के करीब ही। फिर वहाँ पे आपको दिखाना होता है कि क्या सिक्योरिटी के मामला हैं, कौन सा रास्ता बंद है, कौन सा रास्ता खुला हुआ है, ज़ाहिर है वो रिपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर आपको दिखाया ना कि 10 से ज्यादा लोग नहीं थे, कई घंटों तक वहां पे 10 से ज्यादा लोग नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग पहुंचे और उसके बाद कोई 5 से 6 गिरफ्तारियां हो गई। और इन गिरफ्तारियों के बाद फिर वो जो लोग थे, जो पीटीआई के रहनुमा थे, कुछ तो थे भी नहीं, बड़ी तादाद के अंदर नहीं थे, और बहुत सारे लोग
اب خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے خاص طور پہ، باقی پنجاب والے بھی ظاہر ہے وہ تو آتے ہی نہیں نا، ایک ہم نے تنقید بھی کی، ہم نے عالیہ حمزہ پہ بھی جو ہے وہ تنقید کی، لیکن کم از کم عالیہ حمزہ کا کریڈٹ تھا کہ وہ جیسے تیسے کر کے لوگوں کو نکال لاتی تھی۔ اب تو پنجاب کی قیادت بھی بڑی تعداد میں غائب ہوتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی قیادت اس سے ڈبل غائب، وہ تو نظر تک نہیں آتے۔ بہرحال ہوا کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے انتہائی بھونڈے طریقے سے، یعنی جسٹس بابر ستار کے کیس میں تو جس عدالت میں انہیں بھیجا جانا تھا، اس عدالت کے چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ جج صاحب نہیں چاہیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اچھا چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کی قیادت خاموش جی۔ اب آپ کہیں گے اس میں پی ٹی آئی کا کیا لینا دینا؟ دو چیزیں، ایک تو پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن میں ہے، اور اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، اپوزیشن کا فرض ہوتا ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ حکومت کی جو غلط پالیسیاں ہیں ان کے خلاف احتجاج کرے، آواز اٹھائے۔ صرف ایک لکھ کر پریس ریلیز جاری کر دینا کہ مذمت کرتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتی، مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے بھوک لگی ہو یا میرے گھر میں فاقے ہو، آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں کہ یار آپ کے گھر میں فاقوں کی ہم مذمت کرتے ہیں، آپ نے بجلی کا بل دینے آپ نہیں دے سکے، آپ کا میٹر اتر گیا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یا میرا کوئی بھی دوست کہے کہ یار بڑا برا ہوا، مذمت کرتے ہیں، کیا اس سے میرا پیٹ بھر جائے گا؟ کیا اس سے میرا مسئلہ مذمت سے حل ہو جائے گا؟ اس کے لیے تو پریکٹیکلی تو بس وہ لکھ کے مذمت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی پی ٹی آئی کا اس سے کیا لین دینا؟ آپ پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ پی ٹی آئی نے 27ویں ترمیم ہونے دی، نہیں روکی، ہونے دی، 26ویں ترمیم ہونے دی، پی ٹی آئی کے وکلا کچھ نہیں کر سکے، 26ویں کے بعد کچھ کرتے تو 27ویں نہ ہوتی، اب 28ویں بھی ہونے جا رہی ہے۔ اچھا چھوڑ دیں، ان ججوں کو کیوں نشانہ بنایا گا؟ جسٹس سمن رفت، بابر ستار صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی کیوں نشانہ بنے؟ باقی بھی تو جج ہیں اس ملک کے اندر، اس لیے کہ وہ والے فیصلے دے رہے تھے جو آئین کے مطابق تھے، اور وہ طاقتوروں کو لگتے تھے کہ یہ فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے ہیں، عمران خان کے حق میں جا رہے ہیں۔ ان کو اٹھایا گھروں سے اس لیے گیا، ان کے گھروں میں کیمرے سے لگے، انہیں خط اس لیے لکھنا پڑا کہ وہ پی ٹی آئی جو پابند سلاسل تھی، جو مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، ریاستی مشینری ان کے خلاف تھی، ان کے حق میں ان کو ریلیف دے رہے تھے، فیور نہیں دے رہے تھے، جو ان کا ڈیو حق تھا وہ دے رہے تھے۔ پھر انہیں اسی لیے خط لکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے، پی ٹی آئی پر جو مشکلات تھی اس وجہ سے یہ جج بھی اس کولیٹرل ڈیمیج کا حصہ بنے۔ تو کیا پی ٹی آئی کا فرض نہیں بنتا بطور اپوزیشن لیڈر، بطور اپوزیشن جماعت، کہ ان کے حق کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے آواز اٹھائیں؟ یا کہنا کہ نہیں بھائی اب حکومت، فسطائیت، اسٹیبلشمنٹ، فلانی ڈھمکانی، نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں آپ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں، آپ کے ساتھ لوگ ہیں، آپ نے کروڑوں میں ووٹ لیا، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کہ فسطائیت ہے تو فسطائیت ہے، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ دیکھیں، میں ایک اور مذہبی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یزید بڑا تگڑا تھا، سارے مولوی شولوی اسٹیبلشمنٹ اشرافیہ اس کے ساتھ مل گئی تھی۔ اب امام حسین یہ جواز اپنا لیتے، بھائی وہ طاقتور ہے، میرے نانا کی سنت ہے نا، اپنی جان بچانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی جان بچ رہی ہو تو خنزیر کا گوشت بھی کھانا پڑے تو کھا لو، گدھے کا گوشت بھی کھانا پڑے کھا لو، اگر زندہ بچنا ہو تو، مجبوری میں شراب بھی حلال ہے۔ کہتے ہیں نا مصلحت، جان بچانا بھی ضروری ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے بھائی میرے پاس تو اپنے خاندان کی اور عزیز و اقارب دوست بچوں سمیت 72 ہیں، بچوں سمیت، چھوٹے چھوٹے بچے، 6 ماہ۔ نہیں، مقابلہ نہیں ہے، پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے جی، نہیں ہے پریکٹیکلی پوسیبل۔ ایک طرف 9 لاکھ کی فوج ہو، پروفیشنل، ظالم، شرابی، دوسری طرف کون سی فوج بھائی؟ کون سی فوج؟ بھانجے، بیٹے، چھوٹے چھوٹے، یہ کون سی فوج ہوتی ہے؟ اس فوج کے ساتھ آپ 9 لاکھ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں بھوکے پیاسے؟ تو ٹھیک ہے آپ کے پاس جائے، لیکن نہیں بھائی، کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کوئی میں مجھ جیسا کسی یزید جیسے پلیت شخص کی نہیں بیعت کر سکتا۔ تو یہ کیا بات ہو گئی جی؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ فسطائیت ہے، مذمت کرتے ہیں، نہیں بھائی، یہ جو محسن کیانی صاحب نشانہ بنے ہیں، یہ جو ڈوگر صاحب لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے ادھر لائے گئے ہیں، یہ جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا، یہ جو
یا افریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، یہ سارا پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے. اور یہ آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. بلکہ پھر میں بھی کون سی پاگلوں والی بات کر رہا ہوں، جو لوگ اپنے لیڈر کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے اتنے بڑے ایسے گمنام لوگ اتنے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے. وہ اس امید کے ساتھ ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے دو چیزیں نا، ہو سکتا ہے نون لیگ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو جائے، یا ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ترس آ جائے، کبھی وقت بدل جائے اور پھر وہ مذمتوں سے کام چلائے. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ نوسر بازی ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ وہ بس ٹھیک ہے ہم نے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا. آپ ذمہ دار ہیں. اور ٹوٹل نوسر بازی بھی کی گئی نا. دیکھیے 5 نام دیے گئے اور بس صرف دکھانے کے لیے کہ ہر طرح کے لوگوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. حالانکہ قانون اور جو تبدیلی کی گئی ہے یہ پاکستان بھر کی ہائی کورٹ کے تبادلے کے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا نا. اور اپنے والے جو ارباب طاہر وہ خادم سمرو والا اپنے نام بعد میں نکال لیے. تو بہرحال یہ اس ملک کے اندر تماشا چل رہا ہے. ڈرون حملے ہو رہے ہیں، بد امنی ہے، مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تیل مہنگا ہے. بھائی کسی بھی ملک کے اندر کمزور سے کمزور اپوزیشن کے لیے یہ آئیڈیل وقت ہوتا ہے، آئیڈیل وقت. اور کیا چاہیے؟ آپ کے پاس بنا بنایا کیس ہے، لوگ نہیں پیٹرول، اور میں جیسا عام بندہ بھائی نہیں، میں نہیں خرید سکتا، میری اوقات نہیں ہے کہ یہاں اسلام آباد سے اٹھ کے ایون اڈیالہ جیل بھی جائیں، اتنے وسائل نہیں ہیں. باقی جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس کا کیا حالت ہوگی؟ آئیڈیل صورتحال کے اندر اگر آپ پٹ گئے ہیں اور آپ اپوزیشن نہیں کر سکتے تو پھر آپ حکومت بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.